رسول الکریم بعد بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث کتاب رد علی الجہمیہ یعنی جو آخری سپارہ ہے 30واں سپارہ بخاری شریف کا، اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات انا عند العبد ظنی بی، پہلی بات فرمائی کہ میں بندے کے نزدیک وہی ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھے گا بندہ تو اللہ اس کے لیے اچھائی کرتے ہیں، اور اگر برا گمان رکھے گا تو پھر اس سے اچھائی نہیں فرماتے۔ یہ انا عند العبد ظنی بی، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایسا بھی مسئلہ آ جائے تو دل میں اگرچہ وہم وسوسے بہت آتے ہیں، لیکن ان کو دور کر کے اچھا گمان رکھے کہ انشاءاللہ میں اس کام میں ضرور خیر کا راستہ نکالیں گے۔ یہ ایک بڑی گر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی ہے کہ انا عند العبد ظنی بی، جو گمان کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گمان بھی کرنا کہ یار ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، یہ بھی بدگمانی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کائنات میں پتا بھی ان کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ایسے ہو جائے گا، ویسے کیسے ہو جائے گا؟ وہ چاہیں گے تو ہوگا نا۔ زیادہ یہ بھی انسان کو نہ کہنا چاہیے نہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا فلاں، یہ بھی بدگمانی میں پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے یار میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ بھائی یہ نہیں ہے، وہ آپ کی بدگمانی کی وجہ سے ایسے ہوا۔ تو کہنا عند العبد ظنی بھی، اور کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی فکر کی بات نہیں، کچھ نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات فرمائی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا معه اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے بندہ تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا معه اذا ذکرنی، جب یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، دور نہیں ہوں۔ اللہ دنیا میں ذکر اور اس کا مذکور میں فاصلہ ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر کسی کا بھی نام لوں تو ضروری نہیں کہ میرے قریب ہو، فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ذکر مذکور میں فاصلہ نہیں ہے۔ انا معه اذا ذکرنی، میں وہی ہوں۔ اس لیے عجیب بات ہے کہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس میں اسم اور مسمى ایک چیز ہے۔ یہ بڑی علمی بحث ہے۔ اسم اور مسمى ایک ہی چیز ہے، ان میں فرق نہیں۔ آپ نے رحمان کہا، دیکھو دنیا میں اسم اور مسمى میں فاصلہ ہے۔ ایک آدمی کا نام جمیل ہے اور ہو سکتا ہے جمیل نہ ہو، حبیب ہے اور ہو سکتا ہے کہ حبیب نہ ہو، خلیل ہے ہو سکتا ہے کہ دوست نہ ہو، لیکن اللہ کے اسم اور مسمى ایک ہے۔ رحمان ہے تو رحمان ہے، کریم ہے کریم ہے، حلیم ہے حلیم ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا انا معه اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اذا ذکرنی فی نفسی، جب اپنے دل میں اگر مجھے بندہ یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کو اپنے من میں یاد کرتا ہوں۔ اب کیسا وہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن لفظ نفس استعمال کیا، جیسے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی۔ وَإِذَا ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملئ اعلی منہم، تو میں اس جماعت سے اچھی جماعت میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ یہ وَإِذَا تَقَرَّبَ لِي شِبْرًا، اور جب ایک بالشت میرے قریب ہوتا بندہ، تقربت الیہ باعًا، تو میں ایک باع جو نا یہ ایک ذراع اس کے قریب ہوتا، ذراع، اور تقرب لی ذراعً، اور اگر ایک ذراع قریب ہوتا ہے تقربت لی باعًا، تو میں دو بازو قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر بندہ چل کے مجھ تک آتا ہے، أَتَيْتُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ کوئی کمزور یا ایسی حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو اللہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ میں کس طرح اپنے بندوں کو کے قریب ہوتا ہوں۔ جب بندہ ذرا بھی، یعنی ہم اگر ارادہ بھی کر لیں اس بات کا کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اسی وقت سے ادھر سے قرب شروع ہو جائے گا۔ ہم نے بھی ارادہ کیا، اور ہم اگر قدم اٹھاتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے نیک بننا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، چلو ایک آدھا ہم نے کوئی نیکی شروع کر دی یا ایک آدھی نالائقی ہم نے چھوڑ دی، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرا آپ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ ہے زندگی میں جس طریقے پر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے اسباب کو اختیار کرتے جائیں گے تو ذات الہی خود آپ کے قریب ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ وصل نصیب ہو جاتا ہے۔ وصل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے خاص اور نسبت انسان کے قلب میں پختہ ہو جاتی ہے اور پھر ہلتی نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی شروع میں ہے کہ جب ایمان جو ہے، جب اس کا بشاشت القلوب، جب اس کی ایمان کی بشاشت دل میں گھس جاتی ہے، لا یرتد من احد، تو کوئی مرتد نہیں ہوتا، پھر بس وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جب اس کی بشاشت دل میں گھسی، ہی قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، زینہ فی قلوبکم حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان تمہارے محبوب کر دیا، زین فی قلوب، تمہارے دل کی زینت بنا دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کرہ الکفر والفسوق والعصیان، تو کفر، فسق اور گناہ سب مکروہ ہو گئے، ناپسندیدہ ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون، اور میں یہی ہدایت والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے توسط سے کتنا بڑا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم بندوں کو کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ تمہاری ادنا سی کوشش بھی ہمارا قرب تمہیں دلا سکتی ہے، لیکن کوشش کرنا شرط ہے، یاد رکھو۔ ایک آدمی کہے کہ میں گھر بیٹھے سب کچھ اور مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور بس یکدم ولایت کی ایسی چیزیں مجھے مل جائیں کہ بس میں ہواؤں میں اڑنے لگ جاؤں، اللہ والا بن جاؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے بھی تم محتاج ہے، میں محتاج ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، نہ کرو، جاؤ جہنم میں وقود الناس والحجارہ، بہت لوگ اور پتھر جہنم میں ڈالے، مجھے کیا ہے۔ لیکن جب طلب کرتا ہے نا، طلب کوشش کرتا ہے، یہ ہے طلب اور کوشش، دو چیزیں، کہ طلب بھی ہو اور کوشش بھی کرے۔ ٹوٹی پھوٹی، یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کا بیان ہے نا، ایک بلشت آتا ہے میں 2 بلشت آتا ہوں، ایک گجرات، یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کا بیان ہے۔ یعنی یہاں سے شروع کیا کہ ٹوٹی پھوٹی کوشش شروع کرو، ایک بلشتہ ہو گئے، میں 2 بلشتہ ہوں گا، تو ایک بلشتہ ہو گئے، میں زرا ہوں گا، بہا ہوں گا، پھر آہستہ آہستہ تم جب چلنے لگو گے ہم دوڑ کے آ جائیں گے، بس وصل ہو گیا۔ اس وصل سے مراد ہے تعلق کے خاص، یاد رکھو، ایسا وصل جو ہم دنیا میں ملتے ہیں، جیسے میں اور آپ ملاقات کرتے ہیں، یہ وصل اللہ کی ذات کے ساتھ محال ہے، یہ وصل نہیں ہوتا، یہ وصل ہوتا ہے قلب کا ایک خاص رابطہ، جیسے ربطنا علی قلوب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کہف والوں کے دلوں سے رابطہ کر لیا، یہ خاص ایک رابطہ اور تعلق قائم ہو گیا ان کا، پھر ان کو عالم کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اور پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو کہنا تھا بادشاہ کے سامنے کہہ دیا۔ اللہ نے اتنی عظیم الشان کرامت ان کی ظاہر، 300 سال سوتے رہے اور 3 سال کے بعد اٹھے، کتنی بڑی کرامت ظاہر ہے، اور ان کے دوبارہ زندہ ہونے سے پورا عالم مسلمان ہو گیا، اس زمانے پورا عالم اسلام پھیل گیا، کہ جو اللہ 300 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اصل میں جھگڑا یہیں سے ہوتا ہے کہ جی مردے کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے سوتوں کو 300 سال سلایا اور ہم نے ان کو اٹھا دیا، تو مردے کون سے ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی سے حق پھیل گیا اور ایمان پھیل گیا پورے عالم میں۔ یہ تو بہرحال یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے اللہ میں جو لگے ہوئے دوست ہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھے اور خوش ہوں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی، ہمیں یاد کرنا ہے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش جاری رکھنی ہے، بس ایک دن انشاءاللہ وہ ٹوٹی پھوٹی کوشش
ہمیں منزل تک پہنچا دے گا۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھو۔ ہاں جی، ابھی ہم جب پھنس گئے تھے جو ہے اس مسئلے میں لاہور سے آتے ہوئے، جب لاک ڈاؤن تھا ابھی چند دن پہلے، تو کوشش ہم نے جاری رکھی، کبھی اس گاؤں میں چلے جاتے، 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 وہ کہتے ادھر چلے جاؤ، کہتے ادھر چلے جاؤ، لیکن وہ کوشش کرتے کرتے ہم بڑی سڑک تک پہنچ گئے اور پھر گھر پہنچ گئے، اور ہم کہتے کہ یار اب تو مشکل ہے، چلو یہیں لیٹ ہو جاؤ تو پھر پتہ نہیں دن کو بھی پہنچ سکتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دن کو کیا حالات ہوں، حالات تو لمحہ لمحہ بدلتے ہیں یہ، اس لیے انسان جو ہے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہاں جی، تو ناکام ہوتا رہے عمر بھر۔ تھان نے لکھا، عجیب بات نے فرمایا، بالکل ناکام، اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھے اگر کوشش میں لگا ہے، کیونکہ آخر وقت میں وہ بھی کامیاب کر کے بھیجا جائے گا، صرف کوشش کی بنیاد پر۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، ٹوٹ جائے پھر جوڑے، ٹوٹ جائے پھر جوڑے، ٹوٹ جائے پھر جوڑے، یہ تو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ ناکامی، مایوسی گناہ اور حرام ہے اس راستے میں، یاد رکھو، اس لیے کہ جس ذات سے واسطہ پڑا ہے وہ حلیم اور کریم ہے، وہ ہماری کوششوں کو دیکھ کر اس پر نواز دیتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ نواز دیتے ہیں۔ کوشش جاری رکھے، لیکن کس وقت نوازیں گے ان کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنی کوشش نہ چھوڑیں۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ کوشش پر اجر بھی ملتا ہے ہمیں، یہ عجیب بات ہے، کوشش پر اجر ملتا ہے۔ ہر کوشش جو آپ اللہ کو طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس پر پتہ نہیں بے بہا اجر آپ کے نام عمل میں درج بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ خالی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، درج ہو رہا ہے، نام اعمال میں درج ہو رہا ہے وہ۔ تو جب ہمیں اجر بھی اس پر مل رہا ہے اور آئندہ خیر کی امید بھی ہے، تو پھر کیوں مایوس ہو کر ہم کوشش کو چھوڑیں؟ ناکام ہوتا ہے، بڑے عجیب شعر ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار ٹوٹے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کچھ۔ ذکر سے پہلے نیت کرتے ذکر کرتا ہوں، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیدار رہوں، ہر دم ذکر و بکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر برد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ آہ راج آسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود اللہ اللہ چیشیلی نست نام شیر و شکر می شود جانم تمام ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما أنت نصلي على محمد كما أنت وقلبنا كما أنت فإنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين
اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار ہو تیرا. کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہوں خبردار ہو تیرا. اللہ ہم سب کو اللہ والا فرما، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما، ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما، قیامت تک کی نسلوں کو اللہ والا فرما. اپنا تعلق کے خاص ہمیں نصیب فرما، تیرے راستے میں سعی اور کوشش کرنے والا فرما. اپنا وصل ہمیں نصیب فرما، قرب خاص ہمیں نصیب فرما، ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما، قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما. کفر کو، فسوق کو، عصیان کو ہمارے دل میں مکروہ فرما، اس سے نفرت نصیب فرما. ایمان اور ایمانیات کو عمل محبوب فرما، ایمان اور ایمانیات کو عمل محبوب فرما. اپنے راستے کا شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. آفت دارین نصیب فرما، آفت اور کرم کا معاملہ فرما، آفت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ، اس درسگاہ کو، اس خانقاہ کو، اس ادارے کو، ان کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جہاں جہاں مجالس ذکر ہو رہے یا اللہ خوب کامیاب اور کامران فرما، لوگوں کو وہاں سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس کا جو مسئلہ ہے حکومت کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما، حکومت کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما، ہر قسم کے اختلاف سے محفوظ فرما، ہر قسم کے جھگڑے سے محفوظ فرما. یا اللہ اہل باطل یا اللہ جو جھگڑا چاہتے ہیں، بدخواہ جو جھگڑا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرما، ان کی کوششوں کو ناکام فرما. یا اللہ جو حرب اور جنگ کو ہوا دیتے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرما. اور یا اللہ خوش فہمی سے مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما. ان مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی یا اللہ دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما. ان دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ادارے اور خانقاہ کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما. یا اللہ اس سے جتنے متعلق دوست ہیں، جتنے مائیں بہنیں یا اللہ تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، کسی قسم کا بھی تعلق ہے، ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ مفتی نیاز منزل بن رہی غیب کے خزانوں سے امداد فرما. یا اللہ عافیت والی تعمیر فرما، خیر و برکت والی تعمیر فرما. یا اللہ یا اہل ایمان کو اس کے ایمان امداد کی طرف متوجہ فرما. ہر طرح کی یا اللہ راحتیں اور عافیتیں نصیب فرما. خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے تو متوجہ فرما. خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے تو متوجہ فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ حاجی اقبال صاحب تبلیغی جماعت والے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بے حساب مغفرت فرما، اور بھی جتنے وفات پاک ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے حاجی جاوید صاحب کی بابی آج فوت ہوئی، یا اللہ ان مرحومہ کی بھی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. حاجی زبیر صاحب کی بیٹی بہت بیمار ہے لندن میں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما. حاجی صاحب نے بخاری شریف کے ختم پہ پہنچنا تھا، یا اللہ آپ کے ساتھ ان کا سفر مقدر فرما، اس تشویش کو ان کی ختم فرما. یا اللہ ہمارے بھائی شہزاد صاحب مرحوم کے داماد حافظ افضال بہت سخت بیمار ہے، یا اللہ ان کو یا اللہ برین ہیمریج کا مسئلہ ہوا ہے، یا اللہ لاہور میں داخل ہے، جوان آدمی، یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس کو زندگی عطا فرما. یہ 72 گھنٹے یا اللہ بہت خطرناک قرار دیے، یا اللہ
زندگی تیرے ہاتھ میں، یا اللہ اس کو زندگی عطا فرما، اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر سلامتی نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ ان کو صحت العافیت کے ساتھ لاہور سے اس کی واپسی فرما، یا اللہ اور بھی جو بیمار ہے سب کو یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی کے جو وسائل آپ نے اس میں خیر و برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے یا اللہ امداد فرما، یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اس زمانے میں جتنی بھی دینی کوششیں جہاں جہاں پر بھی عالم میں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں یا اللہ مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اہل باطل اور اہل کفر کے یا اللہ گٹھ جوڑ کو ختم فرما، ان میں باہمی اختلاف انتشار پیدا فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.